امام احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کو ابھی اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک یہودیوں کی ایک عبادت گاہ کے اندر گئے، وہاں ایک یہودی عالم توریت شریف پڑھ کر لوگوں کو سنا رہا تھا، اللہ جل مجد الکریم کے احکام بتا رہا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ امام احمد بن حنبل اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث اپنی اسناد کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، سننے والی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے گئے تو وہ لوگوں کو اللہ کے احکام بتا رہا تھا، تو وہ اللہ کے احکام بتاتے بتاتے بیچ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا۔ اس نے وہ بیچ میں جو کچھ عبارات تھی، جو کچھ سطریں تھیں، وہ سطریں چھوڑ دی۔ اپنی قوم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پر ایک نشانی بیان ہوئی تھی کہ وہ نبی مکہ میں مبعوث ہوں گے، مکہ ان کا ٹھکانہ ہوگا، ان کی قوم ان کو مکہ سے نکال دے گی، وہ اللہ کی توحید کی گواہی دیں گے، تورات، زبور، انجیل کی تصدیق کریں گے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور وہ ہاشمی خاندان سے ہوں گے، قریشی خاندان سے ہوں گے، اور اس طرح پوری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات پر 3-4 سطریں تھیں۔ اس نے وہ سطریں گل کر دی، اور وہ گل کر کے آگے نکلا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ وہاں جلوہ گر تھے، ایک یہودی بیمار آدمی وہاں پر یہودیوں کی عبادت گاہ کے اندر وہاں پر آرام کر رہا تھا، تو اس نے وہاں سے آرام کرتے ہوئے، بیمار تھا، اس نے آواز لگائی، اس نے کہا توریت اگر لوگوں کو سنانی ہے تو پوری سناؤ، توریت آدھی نہ سناؤ۔ وہ اٹھا اور اٹھ کر آیا، اس نے کہا کہ یہ دیکھو، اس نے یوں توریت لوگوں کو دکھائی جو سامنے بیٹھے ہوئے درس لے رہے تھے، جیسے میں آپ کو درس دے رہا ہوں، تو اس کو دکھا کر کہا دیکھو یہاں پر اس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے کہا ان کی وہ صفات بیان کی گئی ہیں جو صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ کم بخت آدمی ان صفات کو چھپا رہا ہے۔ بس اتنا کہا، وہ صفات پڑھی اور پڑھ کر جا کر وہاں پر دوبارہ لیٹ گیا، چونکہ شدید بیمار تھا، اسے موت آ گئی، وہ مر گیا۔ اتنا بول کے وہ مر گیا۔ گویا کہ اگر دوسرے الفاظ میں کہیں کہ اس نے آخری وقت میں توریت شریف کے اندر موجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھ کے لوگوں کو سنائی۔ یہودی تھا، حاجی صاحب سننے والی بات ہے، یہودی تھا، اس سے پہلے اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا، مر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، کیا فرمایا؟ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باپ پھڑ لڑ انہوں چھوڑ دے نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس نے آخری وقت میں لوگوں کو ہماری نعت پڑھ کے سنائی ہے۔ فرمایا اب اس کو یہودی نہیں دفنائیں گے۔ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کو ان لوگوں سے جدا کر لو، اپنے بھائی کو ان لوگوں سے جدا کر لو۔ میں یہاں پر آپ سے صرف ایک لمحے کے لیے رک کر اہل سنت کا مذہب دیکھیں، مذہب دیکھیں اہل سنت کا۔ تمام صوفیان، بڑے بڑے اولیاء کرام، سب نے اس بات کو لکھا کہ یہ آدمی بیماری کی حالت میں جو اٹھا اور اٹھ کر اس نے صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں 2-4 جملے بولے جو توریت شریف کے اندر لکھے ہوئے تھے، قرآن میں بھی نہیں، توریت شریف کے اندر لکھے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ آدمی پوری امت کے اولیاء سے بھاری ہے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ کہ اس کو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر آپ کی نعت سنانے کا موقع ملا ہے۔ بس اتنی سی صحبت، اتنی سی صحبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت موجود ہے، ایک یہودی نوجوان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر آپ پر فدا ہو گیا۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت سنا رہا ہوں، آپ پر فدا ہو گیا۔ اب وہ صبح و شام دن رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں رہنے لگا۔
جب نبی پاک علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے، اچانک آپ نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا چلو اٹھو چلو۔ اب صحابہ کرام کی عادت کریمہ تھی، وہ پوچھتے نہیں تھے کہ آپ علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں، بس وہ پیچھے چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ علیہ السلام اس یہودی بچے کے، اس نوجوان کے گھر کے باہر آئے، اجازت چاہی اور اندر داخل ہوئے، دیکھا وہ بالکل جا بلب تھا، اس کی بالکل آخری لمحات چل رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام اس کی چارپائی کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، اس نے نبی پاک علیہ السلام کو ایسے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو یہاں سے ڈھلک کر نیچے کو گرے۔ نیچے کو جب آنسو گرے تو نبی پاک علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اٹھا کر بیٹھے اس کی چارپائی پر، اس کی سر والی طرف بیٹھے اور اس کے سر کو اٹھا کر اپنی گود مبارک کے اندر رکھا۔ بس اتنا کام ہوا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو ایسے دیکھا اور پھر اپنے باپ کو دیکھا۔ باپ نے کہا بس اب جو تو چاہتا تھا وہ تو کر لے۔ باپ نے کہا جو تو چاہتا تھا وہ تو کر لے۔ بس نبی پاک کو ایسے آخری لمحات میں سے دیکھا اور دیکھ کر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس اتنا ہوا۔ حدیث یہاں پر ختم ہوگی۔ امام احمد بن حنبل، نبی پاک علیہ السلام، آگے حدیث کے ایک جملہ اور ہے، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اس جنتی کو اٹھاؤ، جنت کی حوریں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، مجھے بتاؤ اس نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، اس نے کتنے روزے رکھے تھے، اس نے کتنے نفل پڑھے تھے، اس نے کتنی تلاوت قرآن کی تھی، کتنی خیرات کیے تھے، کتنے صدقات دیے تھے، کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں کیا، صرف محبوب کی نگاہ سے نگاہ ملائیے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ صرف محبوب کی نگاہ سے نگاہ ملائیے۔ اور امام سخن، امام احمد رضا خان کے جو برادر اصغر ہیں، مولانا حسن رضا خان امام زمن شہنشاہ سخن، وہ کہتے ہیں سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، یعنی میرے سر کے پاس انہیں رحمت اٹھا کر لے آئیے۔ سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائیے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائیے۔